ویلکم بیک. 19 جنوری کو جو وزیر اعظم صاحب پیش ہوئے سپریم کورٹ میں، اور جو ماحول میں نے دیکھا، جو ہم سب نے دیکھا، ہم سب لوگوں نے اس پہ یہ کامنٹ کیا جو تھوڑے سے جمہوریت پسند یا پھر جو تھوڑے سے پروگریسو اگر اپنے آپ کو کہنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ ہوں یا نہ ہوں، تو کچھ اچھا لگا کہ ایک سویلین وزیر اعظم، چاہے ان کے پیچھے 50 لوگ بھاگ رہے ہوں اور ان کی گاڑی پہ بہت سارے لوگ مکھیوں کی طرح چڑھے ہوئے ہوں اور ان کی زندگی کی جان کی قیمت بھی کچھ مکھی کے برابر ہی ہو یا اس سے تھوڑی کم ہو، وہ خود گاڑی چلا کے اعتزاز احسن صاحب، رضا ربانی صاحب، گڈ ایجوکیٹڈ پیپل پہنچ رہے ہیں کورٹ میں، اپنے آپ کو سامنے رکھ رہے ہیں عدالت کے. ایک سویلین وزیر اعظم اور ایک سویلین انسٹیٹیوشن، ایک جیت تھی جمہوری دور کی، جمہوری سوچ کی. اور ہم سوچ رہے تھے جی کہیں دور دور تک کوئی آفیسر، گیزٹڈ آفیسر، نان الیکٹڈ پرسن نہیں ہے. یہ بڑی بات ہے، چاہے ججز کے سامنے ہی ہیں، وہ بھی الیکٹڈ نہیں ہوتے. لیکن آج اس سب کچھ کے بعد اب یہ سوچا جاتا ہے کہ یہ صرف اسی لیے ہو رہا ہے، اس لیے کہ یہ الیکٹڈ ہیں. اور ہم نے جب قانون دانوں سے ان کی رائے لینے کی کوشش کی تو وہ آن کیمرہ تو کچھ نہیں کہنا چاہ رہے تھے، لیکن آف دا ریکارڈ، اب ہم ان کا نام آپ کو نہیں بتا سکتے، لیکن سینئر جورسٹ نے فرمایا کہ ایسا لگتا ہے کہ ملک کے سارے بڑے مسائل ختم ہو گئے ہیں کیونکہ وزیر اعظم کی نیک نیتی پہ شک کرتے ہوئے ان کو آپ توہین عدالت کے زمرے میں لا رہے ہیں، اور تو ساری پرابلمز ختم ہیں. وہ پنجاب میں لوگ نہیں مر رہے، بلوچی غائب نہیں ہو رہے، ناردرن ایریاز میں جنگ نہیں ہو رہی، کوئی پرابلمز نہیں ہیں. یہ کراچی میں لسانی سیکٹیرین کلنگز نہیں ہو رہی، لسانی پرابلم ساری سالو ہو گئی ہیں پورے، بس ایوری تھنگ از ویل بیکاز وہ پرائم منسٹر صاحب کی اوتھ کا معاملہ ہے اور ان کی نیک نیتی کا معاملہ ہے، اور وہ توہین عدالت کر رہے ہیں. اور بھائی عدالت تو بہت اہم ہے. حسن نثار صاحب، میرے خیال سے آپ اگر اس میں ایڈ کرنا چاہیں سر کہ یہ پاپولر سینٹیمنٹ ہے سر، یہ لیگل سینٹیمنٹ نہیں ہے. سرمد جلال عثمانی صاحب نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ہم لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ہم آئین کے، ہم ترامیم کے حوالے سے یا آئین کے اندر جو شکیں ہیں یا جو سب سیکشنز ہیں اس کے حوالے سے ہم کوئی بہت لینگدی ڈیبیٹ کریں. لیکن سر یہ پاپولر سوال تو پوچھ سکتے ہیں نا کہ بھائی مطلب سب کو دودھ مل رہا ہے، دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں اور بس یہی مسئلہ ہے. دیکھیں اس میں میں ایک بات عرض کروں، میں آئی ایم انفارمل اسٹوڈنٹ آف ہسٹری. میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ میں نے تو اکنامکس پڑھی ہے. تو ایک بات میری سمجھ میں آئی ہے، صدیوں سے مسلمانوں کا ایک پرابلم ہے کہ کوئی ہو، اس کا شعبہ کوئی ہو، اس سے اقتدار اور اختیار ہضم نہیں ہوتا. تجاوزات، انکروچ کرنا، اپنی حدود سے تجاوز کرنا، یہ ہمارے جینز میں آ گیا ہے، ہمارا کیریکٹر ہے، یہ بن چکا ہے. میں یہ نہیں جانتا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ان دی الٹیمیٹ انالیسز کہ جسے کہتے ہیں نا کہ آخری فتح حق کی ہوتی ہے، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کس نے دی تھی؟ کدھر گئی وہ پھانسی؟ الٹے ہاتھ کے تھپڑ کی طرح منہ پہ پڑی. بندہ مر گیا، بندے نے مر جانا ہوتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی نہ دی جاتی تب بھی ذوالفقار علی بھٹو مر جاتا. سقراط کو وہ ایک باقاعدہ بینچ، پتہ نہیں ان زمانوں میں کیا کہتے ہوں گے ان کو، بیٹھ کے انہوں نے سزا سنائی، اس نے وہ بھگتی اور جھیلی. اس کو نکالنے کی بھی کوشش کی گئی، اس نے کہا نہیں بھائی ہم مر جائیں گے، خیر ہے. تو سقراط اگر زہر کے پیالے کے بغیر مرتا تو تب بھی بالآخر وہ مر ہی جاتا، 10 سال 20 سال اور جی لیتا. لیکن آج سقراط ایک علامت بن چکا ہے، سمبل بن چکا ہے، ضرب المثل بن چکا ہے. اس کو سزا سنانے والوں کا نام بھی کسی کو یاد نہیں. سو تاریخ اسی چیز کا نام ہے. جو سچا ہوگا کل اس کا نتارا ہو جائے گا. پیپلز پارٹی کو مارنے کی، برباد کرنے کی، تباہ کرنے کی کون سی کوشش نہیں ہوئی، کس طرح کی کوشش نہیں ہوئی. میں تو آج ہی کچھ دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ اگر آصف زرداری کی جگہ بی بی ہوتی تو اب تک فارغ ہو گئی ہوتی، یا کوئی مقدمے بھگت رہی ہوتی، یا وہ جلا وطن ہوتی، یا جیل میں ہوتی. یہ آصف زرداری صاحب کا کمال ہے. اور ہم نے تو پریڈکٹ بھی کیا تھا کہ اب گوال منڈی کا مقابلہ ہے بیمبینو سینما کے ساتھ، تو بچ کے رہنا. تو یہ پرویل کون کرتا ہے دیکھیں گے. تو یہ آپ یا میں، ہم جو مرضی چاہے کہہ لیں، جو مرضی چاہے کر لیں، ول آف دا پیپل الٹیمیٹ. اللہ کے بعد اگر کوئی ریالٹی ہے تو وہ ہے عوام، زبان خلق اور عوام کی ول. وہ زبان خلق اور خلق کا ہی فیصلہ پرویل کرتا ہے. باقی الٹے ہاتھ کے تھپڑ کی طرح وہ اتنے شرمناک ہو جاتے ہیں کہ ان کی اولادیں ان کے نام لینے سے گھبراتی ہیں. تو حسن نثار صاحب، میر جعفر اور اس وقت کیا میر صادق اگر پرویل کر جائیں جی اب تو اس وقت کیا ہوتا ہے جب زبان خلق جو ہے وہ، اس سے پہلے جو عقل خلق ہوتی ہے وہ اتنی کنفیوزڈ ہوتی ہے کہ وہ
میرے خیال سے ایک رائے عامہ جو ہے وہ تیار نہیں ہو پاتی. ایک اپوزیشن کی پارٹی ہوتی ہے تو وہ اتنی فلیمنگ جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں چودھری نثار صاحب کہ جی کیانی صاحب سے پوچھیں کہ ان کی فوج جو ہے وہ مافیا کی طرح نہ ایکٹ کرے, ان سے پوچھیں کہ یہ آرمی جو ہے طریقے سے ایکٹ کرے, یہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں یہ مسنگ پرسنز کو ڈھونڈے کہاں ہیں. اور نواز شریف صاحب میمو گیٹ پہ سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں اور میمو کے حوالے سے یہ وہی ایک ہی پارٹی ہے. تو سر اس میں آپ اور حسن نثار صاحب یہ مجھے پلیز آپ اپنے تاثرات بتائیے کہ یہ پاپولزم کس حد تک پاپولزم یہ جو ہمارے پولیٹیشنز کرتے ہیں یہ کس حد تک ہماری جوڈیشری دیکھ رہی ہے, کر رہی ہے, یا یہ صحیح ہے, یا پھر مطلب جس کی طرف عوام ہے, جس کی طرف زبان خلق ہے, چاہے وہ درست کہتی ہے غلط کہتی ہے, بس وہی چلتا جائے گا. دیکھیں زندگی میں پاپولر بات کرنا لیڈرشپ کو زیب نہیں دیتا. یہ ہلکے اور ہولے لوگوں کا کام ہے پاپولر بات کرنا. درست بات کرنی چاہیے. یہ بڑا لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ اس طرح کی چھچوری حرکتیں نہیں کرتا کہ قدم قدم پہ وہ پولیٹیکل مائلیج لینے کے لیے, کو واردات ڈالنے کے لیے, کو ارلی الیکشن کے لیے, اقتدار میں آنے کے لیے وہ یہ چھچوری حرکتیں کرے. بڑا لیڈر جو ہے بیسیکلی پرائمریلی وہ ایک ٹیچر ہوتا ہے. اس کی نظر جو ہے وہ اپنی پاپولیرٹی سے زیادہ اپنی آئندہ نسل کی فلاح و بہبود کی طرف ہوتی ہے. اچھا یہ جو عام طور پہ ہمارا جو پولیٹیکل ایلیمنٹ ہے یہ تو جو کہ بہت ہی نیچ درجے کا ہے. ان کے یہ ہمارے یہاں تو محاورہ ہے, یہ ہم عوام کی امنگوں کی ترجمانی کریں گے. اور تم لیڈر ہو, شرم کرو. میں اپنے بچوں کی امنگوں کی ترجمانی کروں گا؟ میں ان کو امنگ دوں گا. میں اپنے بچوں کو بتاؤں گا کہ بیٹا تمہیں کیا بننا ہے, کیا سوچنا ہے, کیا خواب دیکھنا ہے, تمہارے ٹارگٹس کیسے ہونے چاہیے, بجائے اس کے کہ میں اب عوام کی امنگوں کی ترجمانی کا تو مطلب آپ سمجھتے ہیں پاکستان کا تھیٹر کیسے برباد ہوا, پاکستان کی فلم کیسے برباد ہوئی. عوام کی امنگوں کی ترجمانی یہ ہر چوک میں جائیں گے مجراؤ, تو لیڈر یہ کرے گا؟ شرم آنی چاہیے ان کو. عوام کی امنگوں کی ترجمانی نہیں, عوام بچوں کی طرح ہوتے ہیں. عربی کا محاورہ ہے عوام کلا نام, عوام جانوروں کی طرح. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ عربی زبان کا قدیم عربس کا یہ وزڈم ہے. ان کو بتانا پڑتا ہے, انہیں ٹرین کرنا پڑتا ہے, ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے, موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے, موبلائز کرنا پڑتا ہے, انہیں گروم کرنا پڑتا ہے. یہ پاپولر بات کرے تو چھچورے ہیں. ووٹ لیے آ گئے, اس کے بعد سڑکیں روک لیں, گھروں کے آگے رکاوٹیں کھڑی کر لیں, ٹریفک روک لی, 30-40 گاڑیوں کا کیروان جا رہا ہے. یہ تو مسخرے ہیں, یہ تو جوکر ہیں. مجھے ایک بات بتائیے, لیڈر نہیں ہیں. ہم ذرا ابھی یہ عدالت والے زمرے پہ سے خالص کی طرف آتے ہیں, عدل اور جمہوریت سے ذرا ہٹ جاتے ہیں. شہباز شریف صاحب آپ لاہور میں رہتے ہیں اور آپ زیادہ تر ٹائم اپنا وہاں پہ گزارتے ہیں, اینڈ آپ تھاٹ پروسیس جو آپ کا سارا ہے وہ آپ اپنے گھر کے ارد گرد بلڈ کرتے ہیں. آپ یو ناٹ ویری سوشل, آپ یہ کہہ چکے ہیں خود. سر آپ کو کیسا لگتا ہے جب آپ کے چیف منسٹر صاحب, چاہے وہ آپ کے خود کے الیکٹڈ نہ ہوں لیکن آپ کے علاقے کے میجورٹی ریپرزینٹیو چیف منسٹر صاحب یہ اپنے منہ پہ پریشانی دکھاتے ہوئے یہ کہنے کے قابل ہوتے ہیں کہ میں ریزائن نہیں کروں گا اور یہ دوسرے صوبے سے آئی ہوئی سازش ہے؟ ہاؤ ڈز اٹ فیل؟ اور 140 لوگ مر چکے ہیں. مجھے تو ہنسی آتی ہے. میں نے تو پہلے بھی بریک سے پہلے میں نے یہ بات عرض کی اور میں معذرت خواہ ہوں آپ سے, میں نے بیچ میں انٹرپٹ کیا آپ کو کہ آپ بار بار یہ بات نہ کریں. یہ انسان ہوں گے آپ کے لیے, انسان ہوں گے میرے لیے, ان لوگوں کے لیے یہ چارہ ہے, یہ فیول ہے, یہ آئی ڈی کارڈ نمبرز ہیں صرف. ورنہ اندازہ لگائیں کوئی آدمی اگر جن لوگوں کے ووٹ لے کے آئے ان کے لیے سرکاری سڑکیں روکے گا. بالکل ڈھٹائی ہے, بے حیائی ہے, بے شرمی ہے, منافقت ہے, ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. لوگ ان کی پرست یہ ترسے ہوئے لوگ ہیں, کوئی جینون بندہ تو ہو. صحیح, آپ تو جھوٹ کا کاروبار ہے سارا. صحیح. حسن نثار صاحب یہاں پہ ایک پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ ہم تھوڑے سے سمپلسٹک ہیں. تو جب ہم ایک سویلین الیکٹڈ وزیر اعظم کے حوالے سے اگر کوئی بات کرتا ہے ٹیلی ویژن پہ یا آف ٹیلی ویژن تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جیسے آپ ان کا ساتھ دے رہے ہیں. جب کوئی عدالت سے نکلتا ہے تو یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ جیتے ہیں یا ہارے ہیں. ہم تھوڑے سے سمپلسٹک ہیں ان معاملوں میں. لیکن کیا یہ صحیح ہے سر کہ یہ سوچنا, ایک
اخبار میں فیصل صدیقی صاحب ایک وکیل ہیں, انہوں نے ایک اداریہ لکھا ہے, انہوں نے اس کے اندر جو میمو کے حوالے سے جو تاثرات پیش کیے گئے ہیں, جو ججز چیف جسٹس کے ساتھ تھے, انہوں نے جو اپنے آبیٹر ڈکٹا میں ادر تھنگس سیڈ کے اندر انہوں نے جو کلمات لکھے ہیں, اس کے اندر ایک جج صاحب نے کہا ہے کہ یہ کیونکہ ایک انسان کی کشش ہوتی ہے, ایک انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ حق جانے, اسی طرح ایک اسٹیٹ جو ہے اس کی ایک کلیکٹیو سوچ ہوتی ہے, ایک کلیکٹیو کوشش ہوتی ہے کہ وہ حق جانے. یعنی ایک تھوڑا صوفیانہ مزاج کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اس بات کی دلیل دی ہے کہ اس وجہ سے ہم میمو کے بارے میں حقیقت جاننا چاہتے ہیں. تو سر پھر اگر اسی طرف رہیں تو بہت سارے اور بھی تو سچ ہیں, بہت سارے اور بھی تو حق ہیں, اور بہت سارے اور بھی تو کیسز ہیں جس کے اندر ہم اگر ریالٹی کی طرف بھی دیکھیں تو تھوڑا انصاف تو ہم لوگ بھی چاہتے ہیں. آپ نے بڑی خوبصورت لیکن بہت تکلیف دہ بات کی ہے. جب گینگ ریپ ہوتے ہیں, جب کالی کاری ہوتی ہے, جب کرائم بڑھتا ہے, جب موبائل سنیچنگ, میں نے شوکت عزیز صاحب نے ایک بار سٹیٹمنٹ دیا کہ اتنے موبائل بکے, میں نے کہا شرم کرو, سوچنا تمہیں یہ چاہیے کتنے چھینے جا رہے ہیں. تو ان کے بارے میں بھی تو کوئی سچ ڈھونڈے نا. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, ان کا کیا ہے؟ یہ سطحی لوگ ہیں, کہہ دیں گے کہ جی قانون سخت ہونا چاہیے, اس پہ عمل درآمد کراؤ. بھائی جس کے بچے بھوکے مر رہے ہیں, جس کی ماں کے پاس انجیکشن لگانے کے لیے اس کے پاس وسائل نہیں ہے, وہ چوریاں کرے گا, ڈاکے ڈالے گا, بھیک مانگے گا, جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے, ادھر بھی تو بہت سارے سچ تلاش کرنے کی ضرورت ہے نا. 64 سال ہو گئے, دین کہتا ہے کہ علم مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے. ٹھیک ہے, یہاں جہالت ہے, چائلڈ لیبر ہے. یہ دیکھیں بات سنیں, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں, یہ دواؤں کا تو بندے مر گئے تو شور پڑا ہے. دودھ کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے اس ملک میں, گندے ناپاک غلیظ دودھ کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کسی کو نہیں پتا, کیونکہ اس میں بم دھماکے کی آواز نہیں ہے, اس میں لاشیں نہیں گر رہی, بچیاں قبل از وقت جوان ہو رہی ہیں, لوگوں کے گھر برباد ہو رہے ہیں, بھینسوں کو انجیکشن لگ رہے ہیں. یہ نہیں پتا, یہ ان کو نہیں کہ بچے ہمارے کیوں نہیں پڑھ رہے یار, ہمارے بچوں کو صحت کیوں نہیں مل رہی, ان کا علاج معالجہ کیوں نہیں ہو رہا, ہاسپٹل میں ڈاکٹر کیوں نہیں ہوتے. ویپڈا از مینٹ, مطلب یہ اس کا مطلب روشنی ہے, ویپڈا اندھیرے بیچ رہا ہے. تھانے کا مطلب ہے تحفظ, یہ عدم تحفظ کی نشانی ہے, یہ سمبل ہے عدم تحفظ کا, یہ رشوت کا گاڑ ہے, یہ اینٹی کرپشن ہے, یہ کرپشن کی ماں ہے. یہ تو سچ ڈھونڈنے ہیں تو کوئی اور سچ ڈھونڈنے چاہیے, لیکن وہ پھر اپنا اپنا چوائس ہوتا ہے, اپنی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں, اپنی اپنی تربیت ہوتی ہے, اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے کہ آپ کس طرح کے معاملوں میں سچ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں صحیح, اور اور پھر اس کا علاج کرنا چاہ رہے ہیں. صحیح, میمو کے حوالے سے ایک کلیکٹیو سچ کی ایک کوشش ہے سر. اور ایک اور بھی اسٹیٹمنٹ تھی ایک جج صاحب کی تھی کہ وہ میں نے براہ راست سنی تھی کہ بلوچستان ہماری روح ہے, انسان کا اگر ہاتھ کٹ جائے تو وہ ہاتھ کے بغیر کام چلا لیتا ہے, بلوچستان ہماری روح ہے. آپ ہماری پروسیڈنگز میں سمجھتے ہیں کہ یہ سچ کی کوشش ہے, یہ بات کہنا ایک سچ کی کوشش کی نشاندہی ہے؟ یہ دیکھیں, یہ تو علامہ اقبال کی شاعری نے بھی ایک بڑا کام کیا ہے, مبالغہ اور بہت زیادہ ہم عجیب طرح کی سمبل سملیز استعمال کرتے ہیں. کشمیر ہماری شارگ ہے, سبحان اللہ بھائی, بنگلہ دیش تمہاری شارگ نہیں تھا, کشمیر تمہاری شارگ ہے, اس کے بھی جنگل بیچ کھانا بھائی, وہاں بھی تجاوزات کرنا, وہاں بھی ناجائز قبضے کرنا. تو کشمیر شارگ ہے اور شارگ کے بغیر چل رہا ہے کاروبار اتنی دیر سے. یہ جو ہے نا اس طرح کا, یہ ڈکشن ہمارا ایک خاص طرح کا ہے, انسانوں کا سمندر, اور یہ نچھاور کر دیں گے, عوام میں گھل مل گئے, آپ دیدہ ہو گئے, یہ اس طرح کا, یہ ہمارا مزاج ہے, یہ نیشنل کیریکٹر ہے. اچھا میں تو اس طرح کے ایک نیشنل کیریکٹر کے حوالے سے بات بتائیے, ہمارے پاس ٹائم بھی زیادہ نہیں ہے اور میرے خیال سے آپ تھوڑے سے انٹرسٹڈ ہوں گے اس بات میں. میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا جو کہہ رہا تھا کہ جب پارٹیشن ہوا تھا, اور مجھے انٹرسٹنگ لگا, میں ایگری یا ڈس ایگری نہیں کرتا اس سے. انہوں نے کہا کہ جب پارٹیشن ہوا تھا تو موبلائزیشن, ماس موبلائزیشن تھی, دنیا کی تاریخ میں اتنے زیادہ عوام موو نہیں ہوئے ہیں, اتنی زیادہ بڑی مائگریشن نہیں ہوئی, آئس ایج میں کبھی ہوئی ہو اگر ہوئی ہو, لیکن اس زمانے کے نمبرز ڈاکیومنٹیشنز نہیں ہیں سر. تو وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے علاقوں میں سے ایک ڈیموگرافک موومنٹ جو ہے وہ کراس ڈیموگرافک نہیں ہوئی تھی, یعنی کہ ایک طرح کے لوگ بہت سارے چلے گئے تھے, بہت سارے تاجر اٹھ کے پنجاب سے انڈیا چلے گئے تھے, اور جو کاسٹ رہ گئی تھیں پنجاب میں, سندھ میں, جو باقی جگہوں میں کاسٹ رہ گئی تھیں, جو لوگ رہ گئے تھے,
وہ مارشل کاسٹ تھیں, یعنی وہ واریر لوگ تھے, وہ لوگ تھے جن سے آپ نے فوجیں بھری تھیں, وہ لوگ تھے جن کی آمدن جو ہے وہ ایک مارشل, یہ جنگجو نہیں, مارشل, یعنی کہ ان کے دیور مارشل کاسٹ. اب اس کی ٹرانسلیشن میرے خیال سے آپ بہتر کریں گے سر. تو وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہماری یہاں پہ جو سارے لوگ تھے اور جو لوگ آئے تھے وہ اس جوش و ولولے کے ساتھ آئے تھے, لہٰذا ہم اب آج ایسی قوم ہیں کہ جب کوئی کہتا ہے کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن بم پھاڑیں گے تو ہم اس بات کو مان لیتے ہیں. حالانکہ گھاس کھانے والے ہم ہی رہتے ہیں, کہنے والے صاحب جو ہیں وہ بڑے بریانی نہاریاں کھاتے ہیں. ہم مانتے ہی ان باتوں کو اس لیے ہیں, اس لیے کہ ہمارے خون میں ہے تھوڑی یہ جنگجونس. نہیں دیکھیں, یہ بڑی دلچسپ اور بڑی خوبصورت بات کیا آپ نے کہ واقعی وہ تو فیریئر واٹر پینے والا آدمی تھا جس نے یہ بات کی تھی گھاس کھائیں گے اور یہ کریں گے. میں ایک سادہ سی بات ہے, ایٹم بم بڑی اچھی بات ہے کہ 2-4 میرے پاس بھی ہونے چاہیے تو پھر میں اس کا صحیح استعمال کروں. یہ سٹیٹس کو کا محافظ بم ہے. یہ غریب کی غربت کی کو قائم رکھے ہوئے ہے, دولت مند کی دولت کو قائم رکھے ہوئے ہے. یہ ہے اس کی اصل کہانی. باقی رہ گئی آپ کی تاریخ, تو وہ ہے جھوٹ کا بہت بڑا پلندہ. غوریوں کا کیا تعلق ہے؟ آج آپ ان کو ملک میں گھسنے نہیں دیتے. ایک کو میزائل کا نام ہے غزنوی, کوئی غوری ہے, فلانا ہے. اور نیٹو کون ہے بھائی؟ کوئی چیما موبائل ہو, کوئی جٹ موبائل ہو, کوئی گجر موبائل ہو, کوئی ارائم میزائل ہو, کوئی یہ کس طرح کا ایک عجیب و غریب طرح کا کھاتا ہے. آج آپ ان کو ادھر گھسنے نہیں دے رہے ہیں. ان کا اس دھرتی کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے, وہ انویڈرز تھے. تو قدم قدم پہ تاریخ. آپ تو ایسے لوگ ہیں, حسرت موہانی 2 جوڑے, ایک بستر ایک لوٹا, وہ کہتے ہیں جی واہ واہ واہ, وہ تو درویش تھے جی, وہ تو فقیر منش تھے. محمد علی جناح صاحب کا لائف سٹائل بڑا ہی لیوش اور بڑا ہی عالی شان تھا. پھر بھی کہتے ہیں جی وہ بہت وہ بڑے صاحب ذوق تھے. جناح صاحب ہمارے ہیرو, بابائے قوم ہیں. اچھا, جس نے مخالفت کی تحریک خلافت کی, ٹھیک ہے, جناح صاحب وہ آدمی ہیں جن ٹوتھ اینڈ نیل اپوز کیا کہ ترکوں کا معاملہ ہے, وہ ہمارے بابائے قوم ہیں. محمد علی جوہر صاحب بھی ہمارے ہیرو ہیں. یہ تو ٹوٹل ہم تو وہ لوگ ہیں جو سرمد شہید کی مزار پہ بھی فاتحہ پڑھتے ہیں, اورنگزیب عالمگیر کی مزار پہ. مجھے اعتراض نہیں کون کدھر جاتا ہے, لیکن کوئی بھائی کوئی ایک طرف تو آؤ. صحیح حسن نثار صاحب, اس لیے یہ آپ کی تو ساری تاریخ ٹوٹلی ڈسٹارٹیڈ, ایک ٹوٹل ڈسٹورشن, ٹوٹل جھوٹ. یہاں ایسے ایسے جنونی اور پاگل موجود ہیں جو کہتے ہیں اشوکا نہ پڑھاؤ, چندر گپت. او بھائی, اس زمین کی تاریخ میں سے آپ اشوکا اور چندر گپت کو کیسے نکال سکتے ہو؟ نہیں سر, نکال کے پھر وہ محمد بن قاسم نے بنایا تھا نا پاکستان سر, وہ. لیکن ہمیں وہ شو ریپ اپ کرنا ہے. حسن نثار صاحب آپ کا بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اٹس آلویز اے پلیجر ٹو ہیو یو. حسن نثار صاحب کے ساتھ کریں تو ہسٹری کے کافی حوالے آ جاتے ہیں. اگر ایک حوالے پہ ہم ختم کریں تو ایک تضاد یا ایک ہپوکریسی یا ایک ہم تھوڑی منافقت, ہم خالص ایک چیز کی پیورٹی کے حوالے سے بات کر رہے تھے, خالص جمہور, خالص عدل. تو ہماری خالص سوچ جو ہے وہ 1920s میں جب خلافت موومنٹ ہو رہی تھی, یہ تو میں نے اور آپ نے پڑھنا جو ہے کمپلسری تھا. اگر آپ لوگوں نے پاکستان میں پڑھنے کا آپ کو شرف حاصل ہے, تو ہمارے ہاں نعرے لگتے تھے, اے ماں بیٹا دو خلافت کو. خلافت تھی ٹرکی میں اور ٹرکش لوگ خلافت کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. دس از آر کلیکٹیو تھاٹ پروسیس اس زمانے میں تھا. آج کیا حال ہے اس کا آپ بہتر جائزہ لے سکتے ہیں, اس کے بارے میں آپ بہتر کامنٹ کر سکتے ہیں. facebook.com/سیاست ہمارا پیج ہے. ہمارے اس وقت آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا, آپ جا کے اس شو کو دیکھ سکتے ہیں, پرانے شوز دیکھ سکتے ہیں, اپنی آپ آرا سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے عزیز ہم وطنوں, السلام علیکم. اب وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے. عزیز ہم وطنوں, میں صدر پاکستان اور اپنے وعدے کے مطابق جناب افتخار محمد چودھری صاحب سمیت تمام معزول جج صاحبان کی ان کے عہدوں پر بحالی کا اعلان کرتا ہوں.